السلام علیکم ویورز. لاسٹ لیکچر میں ہم سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو اسٹڈی کر رہے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے ٹورڈز بلڈنگ دا سسٹم. اس کے اندر کچھ ڈسٹنکٹ فیزز ہوتے ہیں اور ہر ایک فیز کی کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ ہوتی ہے جس کو ہم ڈیلیوریبلز کہتے ہیں، اور ہر فیز کی آؤٹ پٹ نیکسٹ فیز کو ان پٹ کی جاتی ہے سسٹم ڈیولپمنٹ کے لیے. دین ہم نے دیکھا تھا کہ ایس ٹی ایل سی کے یہ کچھ فیزز ہیں جن میں پریلیمنری انویسٹیگیشن تھا، سیکنڈ انالیسس کا فیز ہے، ڈیزائن ہے، کوڈنگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس. پریلیمنری انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سسٹم کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس کے اسکوپ کو طے کیا جاتا ہے، الٹرنیٹ سلوشنز کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سے سلوشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جاتی ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آیا دا پرپوز سسٹم از پاسبل ٹو ڈیولپ اور ناٹ. تو اس فیز کی آؤٹ کمز میں ہمارے پاس ایک آؤٹ کم امپورٹنٹ جو ہے وہ فیزیبلٹی رپورٹ تھی، جس کو ٹاپ مینیجرز آرگنائزیشن کے ریویو کرتے ہیں، اور ریویو کرنے کے بعد اس کے اوپر جو بھی ایکشنز لینے ہوتے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. دین ہم نے ایک کالج مینجمنٹ سسٹم کی ایگزامپلز بھی دیکھی تھی. پھر دین سسٹم انالیسس کو ڈسکس کیا تھا کہ سسٹم انالیسس کیا ہوتا ہے. یہ ریکوائرمنٹ کا انالیسس ہوتا ہے جس میں یوزر کی ریکوائرمنٹس کو گیدر کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں، جیسے آپ ریٹن ڈاکومنٹ کی فارم میں ریکوائرمنٹس کو گیدر کر سکتے ہیں، یا انٹرویو کیا جا سکتا ہے، کویسچنئر بنائے جا سکتے ہیں، یا جو آلریڈی ورکنگ سسٹمز ہیں ان کی آبزرویشن سے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سسٹم کیسے کام کرے گا، اور اس کی ریسٹ آف دا ڈیٹیلز جو ہیں ان کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. یا اگر لارج نمبر آف یوزرز ہیں کسی بھی سسٹم کے تو ان میں سے سلیکٹڈ یوزر سے ریکوائرمنٹ کو گیدر کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم سیمپلنگ کی ٹیکنیک کہتے ہیں. اور پھر اس ڈیٹا کا انالیسس کیا جاتا ہے. انالیسس میں کیا ہوتا ہے، لیٹ سے کہ اوور لیپنگ ریکوائرمنٹس ہیں تو ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ریکوائرمنٹ کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹیز ہیں تو ان کو ریموو کیا جاتا ہے اس فیز کے اندر. اچھا جی، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایکچولی تھرڈ فیز پر ہے کہ سسٹم کو ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے، اور اس ڈیزائننگ میں جو ہے وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کی جاتی ہیں. تو ڈیزائن فیز میں اینالسٹ لاجیکل اور فزیکل ڈیزائن پر ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ پریپیئر کرتے ہیں. لاجیکل ڈیزائن کی دو یہاں پر ٹائپس ہیں، لاجیکل ڈیزائن اور فزیکل ڈیزائن جو ہیں. یہ جو ہم پہلے لاجیکل ڈیزائن کو ڈسکس کریں گے کہ لاجیکل ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو لاجیکل ڈیزائن میں پرپوز سسٹم کی یوزر ریکوائرمنٹ کے مطابق جنرل فنکشنل کیپیبلٹیز کو ظاہر کیا جاتا ہے، ڈسکرائب کیا جاتا ہے یوزنگ ڈفرینٹ ڈائیگرامز یا ٹولز کے ذریعے سے ہم لاجیکل ڈیزائن کو پیپر کے اوپر ڈسکرائب کر سکتے ہیں. تو لاجیکل ڈیزائن سسٹم کو دی جانے والی ان پٹس، ڈیٹا فلوز، آؤٹ پٹس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوتا ہے. اس میں ہم ایک گرافیکل یا ڈائیگرام کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں کہ سسٹم کو دی جانے والی ان پٹس کون کون سی ہیں، آؤٹ پٹس کیا ہوں گی، اور اس کی سسٹم کے اندر جو ڈیٹا کا فلو ہو رہا ہے وہ کس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ فلو ہوگا یا سٹور کیا جائے گا. یہ ساری ڈیٹیلز ہم اس لاجیکل ڈیزائن میں ڈسکس کرتے ہیں. تو لاجیکل ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کنسیپچول ڈیزائن ہوتا ہے جس میں سسٹم کے لیے ضروری انفارمیشن کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں امپورٹنٹ جو ہمارے پاس اس کی کریکٹرسٹکس میں سے اینٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں. اس میں اینٹی ایک چنک آف انفارمیشن کو ظاہر کرتی ہے. اینٹی کین بی اے پرسن، اے پلیس، ایک کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں اینٹی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر ہم اپنے کالج مینجمنٹ سسٹم کو یہاں پر اس کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس کے اندر اس کی بھی ڈیفینیٹلی ایک ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا جائے گا. اس ڈیٹا بیس کے اندر ان اسٹوڈنٹس کے ریکارڈس کو یا اس سسٹم کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ اس میں سسٹم کے یونٹس ہیں، اس کی انفارمیشن کو سٹور کیا جائے گا.
تو ان میں سے ایک اینٹی مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے، تو اسٹوڈنٹ کا جیسے نیم ہے اور اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اسٹوڈنٹ کی ایج ہے اور اسٹوڈنٹ کا ایڈریس ہے، اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے. یہ تمام وہ انفارمیشنز ہیں جن کو ہم سٹور کرنا چاہیں گے. تو یہ تمام اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہے اور ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس اسٹوڈنٹ کا نیم، اس کا رول نمبر، اس کا رجسٹریشن نمبر، اس کا ایڈریس، یہ تمام اس کی اینٹیز ہیں. تو ایک جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے یہ کسی بھی اینٹی کی یونیکنیس کو ڈیفائن کرتا ہے. ایک لاجیکل ڈیزائن جو ہے وہ کسی پین اور پینسل کی مدد سے پیپر پر بھی ڈرا کیا جا سکتا ہے. اس کی اگر ہم اگزامپل لینا چاہیں جیسے ای آر ڈایاگرامز ہیں، اینٹی ریلیشن ڈایاگرامز ہیں ڈیٹا بیسز کے اندر، تو وہ ایک ایگزامپل ہیں جس کے اندر ہم کلیئرلی ایک ڈایاگرام کی صورت میں دکھاتے ہیں کہ ایک سسٹم کے اندر جو پارٹیسپیٹنگ اینٹیز ہیں وہ کون سی ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کون سے ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. تو یہ لاجیکل ڈیزائن کی کچھ ایگزامپلز ہیں. اب ایک لاجیکل ڈیزائن کو آپ ایک پین اور پینسل کی مدد سے پیپر کے اوپر ڈرا بھی کر سکتے ہیں، اور یا کچھ کیس ٹولز کو یوز کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایم ایس پروجیکٹ ہے یا پرٹ چارٹس ہیں، گینٹ چارٹس ہیں. ان کو شاید جب آپ ایڈوانس کورسز پڑھیں گے تو ان میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ کون سی ہوتی ہیں. تو یہ جو کیس ٹولز ہیں ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اپنا اس لاجیکل ڈیزائن کو بنانے کے لیے. تو لیٹس ڈسکس کہ یہ فزیکل ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو لاجیکل ڈیزائن از ورٹ یو ڈرا آن اے پیپر، کہ آپ نے ڈایاگرام کی صورت میں پارٹیسپیٹنگ اینٹیز کو جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کسی پیپر کے اوپر، تو وہ ہمارے پاس ایک لاجیکل ڈیزائن کی ایگزامپل ہے. اینڈ فزیکل ڈیزائن از وین یو کریٹ سم تھنگ. مثال کے طور پر ڈیٹا بیس کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں، تو جب آپ ایک ڈیٹا بیس کو کریٹ کریں گے، اس کے اندر ٹیبلز کو کریٹ کریں گے، اس کی آپ ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کریں گے کہ ان کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی، اور ان کے اوپر ڈیفرنٹ کانسٹرینٹس کون کون سے ہوں گے. یہ تمام چیزیں ہم فزیکل ڈیزائن کے اندر ظاہر کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ اس ٹیبل کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ جب ہم نے انالیسس کے فیز کے اندر یا ڈیزائننگ کے سسٹم ڈیزائن میں، لاجیکل ڈیزائن میں جن چیزوں کو ہم نے اینٹیز ظاہر کیا تھا، ڈسکرائب کیا تھا، وہ جب فزیکل ڈیزائن میں کنورٹ ہوں گی تو وہ ٹیبلز بن جائیں گے. اسی طریقے سے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ لاجیکل ڈیزائن میں ہم نے جن چیزوں کو ایز این ایٹریبیوٹس آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جب ہم اس کو فزیکل ڈیزائن کے اوپر میپ کریں گے تو وہ کالمز یا فیلڈز بن جائیں گی. تو ایک ٹیبل جو ہے نا وہ اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا، اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ کالمز یا فیلڈز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. فزیکل ڈیزائن کے اندر ہم اس سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ ادر ڈیٹیلز جو ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس سسٹم کی پروسیسنگ ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، کہ وہ سسٹم جو ہے وہ اس کی فریکوینسی آف یوز کیا ہوگا، اس کی سٹوریج ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، کہ جب ہم اس سسٹم سے ریلیٹڈ ڈیٹا کو جو ہے وہ ہم کسی ہارڈ ڈسک کے اوپر سٹور کریں گے، کسی ٹیپ ڈرائیو کے اوپر سٹور کریں گے، کسی سی ڈی کے اوپر سٹور کیا جائے گا، یا سیکوینشل فائلز کو سٹور کیا جائے گا، یا رینڈم فائلز کے اندر اس ڈیٹا کو سٹور کیا جائے گا. تو یہ سٹوریج ریکوائرمنٹس ہیں فزیکل ڈیزائن کی، جن کو فزیکل ڈیزائن کے اندر ڈیل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ان کیس آف کوئی فیلئر ہو جاتا ہے تو اس ڈیٹا کا بیک اپ جو ہے وہ آف اینڈ آن کب لیا جائے گا، اور ان کیس آف سسٹم فیلئر اس ڈیٹا کو ریکور کیسے کیا جائے گا. یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں یہ ہم فزیکل ڈیزائن کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. ایس ڈی ایل سی کا فورتھ فیز کوڈنگ کا ہوتا ہے. اس میں ایکچوئل سسٹم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. سسٹم کی کوڈنگ کو مینیجیبل یونٹس یا جنہیں سیگمنٹس بھی کہتے ہیں ان میں کی جاتی ہے، جن کو بعد میں انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے. اس فیز میں ایک سنگل پروگرامر یا پروگرامرز کی ایک ٹیم کسی پروگرامنگ لینگویج اور ڈیفرنٹ ٹولز، مثال کے طور پر آئی ڈی ایز کو یوز کرتے ہوئے اس سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں. سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم آف دا شیلف کمپوننٹس، یعنی کہ ایسے یونٹس جن کو پہلے سے لکھا گیا اور وہ کرنٹ سسٹم میں بھی یوز ہو سکتے ہیں، ان کو بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے ٹائم کو بچایا جا سکے. تو دس فیز ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹس ٹو ڈیولپ
دا کمپلیٹ سسٹم. اس فیز کے اندر بہت سارا ٹائم اور ایفرٹ اور بجٹ کنزیوم ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے سسٹم کو ڈیولپ کر سکیں. ایس ڈی ایل سی کا ففتھ فیز ٹیسٹنگ کا فیز ہے. اس فیز کے اندر جو ایپلیکیشن ڈیولپ کی گئی ہے یا جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا ہے کوڈنگ کے فیز کے اندر، اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ سرٹن ان پٹس کے اوپر ٹھیک آؤٹ پٹس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اس ایکٹیویٹی سے کیا ہوگا کہ اگر سسٹم کے اندر کچھ ایررز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو ان ایررز کو درست کیا جا سکتا ہے. تو دو ٹائپس آف ٹیسٹنگ ہیں جی، یونٹ ٹیسٹنگ اور سسٹم ٹیسٹنگ. یونٹ ٹیسٹنگ کے اندر کسی سسٹم کے انڈیویجول یونٹس یا ماڈیولز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس ٹیسٹنگ کے لیے ہم کچھ سیمپل ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں. سیمپل ڈیٹا ایز این ان پٹ سسٹم کو دیا جائے گا اور یہ آبزرو کیا جائے گا کہ آیا اس سیمپل ڈیٹا کے اوپر جو بھی ہماری سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کے مطابق آؤٹ پٹ جو ہے وہ درست آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ان کیس اگر کوئی پرابلم آتی ہے انڈیویجول یونٹس کے اندر تو دین کوڈنگ کی ٹیم کو اگین سسٹم میں ان ایررز کو ریموو کر سکتے ہیں. سسٹم ٹیسٹنگ کے اندر کمپلیٹ سسٹم کو ایز اے ہول ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تمام یونٹس کو انٹیگریٹ کر کے اور اس سسٹم کو ایز اے ہول ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ سسٹم سرٹن ان پٹس کے اوپر آؤٹ پٹس جو ہے وہ ٹھیک پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور جب ایک سسٹم سکسیسفلی ٹیسٹڈ ہو جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ایررز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو اس سسٹم کو دین امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. امپلیمنٹیشن کے فیز میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ٹرانسفرنگ آف ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ٹو دا نیو ورکنگ انوائرمنٹ، کہ جہاں پر اس سسٹم نے اپنی ورکنگ پرفارم کرنا ہے اس جگہ کے اوپر اس سسٹم کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، انسٹال کیا جاتا ہے. اور اس سسٹم کے جو یوزرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگز بھی اس فیز کے اندر ایک ایکٹیویٹی ان کی ٹریننگ کی بھی ہے کہ ان کو ٹرین کیا جائے کہ آیا جو نیو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے اس کو کیسے یوز کیا جائے گا. تو ڈفرینٹ اپروچز ہیں امپلیمنٹیشن کی، جن میں سے پہلی جو ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن ہے. اس ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن میں جو اولڈ سسٹم ہوتا ہے یا جو کرنٹ سسٹم جو آلریڈی ورکنگ ہوتا ہے اس کو نیو سسٹم سے کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا جاتا ہے. یہ ڈائریکٹ کنورژن یا جو ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یہ رسکی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے تو اس وقت ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے سسٹمز کی. اور سیکنڈ جو اس کی ٹائپ ہے وہ پیرلل امپلیمنٹیشن ہے. اس کنورژن کے اس میتھڈ کے اندر نیو سسٹم اور اولڈ سسٹم دونوں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں فار اے شارٹ پیریڈ آف دا ٹائم. تو ان کے ریزلٹس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، اولڈ سسٹم اور نیو سسٹم کے ریزلٹس کو کمپیریزن کیا جاتا ہے. اگر دونوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ ٹھیک آ رہے ہیں، سیم آ رہے ہیں کسی ایک پرٹیکولر ٹاسک کے اوپر تو دین ہمارے لیے سیف ہے کہ ہم اولڈ سسٹم کو ریپلیس کر دیں ود دا نیو ون. تو پیرلل امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ایک سیف امپلیمنٹیشن کی اپروچ ہے جس سے رسک فیکٹر جو ہے جس میں بہت زیادہ کم ہے. امپلیمنٹیشن کی نیکسٹ جو اپروچ ہے وہ فیزڈ امپلیمنٹیشن ہے. اس میں ڈفرینٹ سسٹم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو ون بائی ون امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سارے کا سارا سسٹم اکٹھا امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ کمپوننٹس کو ون بائی ون امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب ہول سسٹم کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پائلٹ امپلیمنٹیشن کے اندر کسی بھی آرگنائزیشن کے یوزرز کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک گروپ اولڈ سسٹم کو یوز کرتا ہے جبکہ ایک گروپ جس کو ہم پائلٹ گروپ بھی کہتے ہیں وہ جو نیو سسٹم ڈیولپ ہوا ہوا اس کو یوز کرے گا. جب پائلٹ گروپ اس پروڈکٹ سے یا اس سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہوگا
تو دین اس نیو سسٹم کو ریپلیس کر دیا جائے گا، اولڈ سسٹم کو ریپلیس کر دیا جائے گا ود دا نیو ون، تو اس طریقے سے اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ ایس ڈی ایل سی کا لاسٹ اور سیونتھ فیز مینٹیننس کا فیز ہوتا ہے۔ جب بھی کسی سسٹم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنے ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے۔ امپلیمنٹیشن کے بعد بھی سسٹم کو کانسٹنٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، اس کی فنکشننگ کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور اگر ان کیس اس میں کسی قسم کا کوئی بگ ہے یا ایرر آ رہا ہے تو اس کے لیے کریکٹیو میئرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ یہ مینٹیننس کیوں کی جاتی ہے؟ مینٹیننس کی جاتی ہے مثال کے طور پر ٹو فل دا چینجنگ نیڈز آف دا کسٹمر، کہ کسٹمر کی نیڈز کے اندر کوئی مائنر سی چینجز آ گئی ہیں تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے وہ مینٹیننس، سسٹم کی مینٹیننس کی جاتی ہے۔ یا کچھ ایررز ایسے ہیں جو کہ ٹیسٹنگ کے دوران جو ہے وہ انڈیٹیکٹڈ رہ گئے ہیں، ان کو ٹیسٹنگ کے دوران ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا، تو سسٹم کو یوز کرنے کے اوپر وہ ایررز سامنے آتے ہیں، تو ان ایررز کی کریکشن کے لیے بھی مینٹیننس جو ہے وہ مینٹیننس کے فیز میں ان ایررز کو کریکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی سافٹ ویئر کی ایفیشنسی کو مزید انکریز کرنے کے لیے بھی مینٹیننس کے فیز کے اندر اس سسٹم کو ٹیون اپ کیا جاتا ہے۔